جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ماضی کے ایک سیغے کو لے کر اس جیسے سیغے قرآن پاک میں تلاش کرنا، تو یہ شروع سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اب اس میں ایک سیغہ ضربتم ہے، تو یہ بطور مثال کے ہے، بطور رہنمائی کے ہے۔ جی اب اس میں ایک سیغہ ضربتم ہے، ضربتم، تو یہ مخاطب کے سیغے ہیں۔ مخاطب کے سیغوں کی پہچان تا، تما، تم، تی، تما، تننا، یہ آخر میں آتے تھے۔ تو اب جو تم ہے، جی تم، اب اس لفظ کے آخر میں تم آئے گا، وہ مخاطب کا سیغہ کہلائے گا۔ جی تو اس کا ترجمہ ہم ویسے کریں گے جیسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مارا تم سب نے، ضرب تم، مارا تم سب نے۔ تو اب دیکھو، بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا، پوری آیت ہے، تو اس میں ہم نے یہ لفظ دیکھنا ہے، زعمتم، زعمتم، ضربتم، دونوں کی شکل ایک ہے۔ جو ترجمہ اس کا وہی ترجمہ اس کا ہوگا۔ تو مطلب کیا بن جائے گا؟ جی بلکہ گمان کیا تم نے، ضربتم مارا تم سب نے، بل زعمتم، بلکہ گمان کیا تم سب نے۔ اب دیکھو، کوئی نہ لفظوں کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے اور نہ ہی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق ہے۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے، کوئی پہیلیاں نہیں ہیں، جی کوئی بجھارتے نہیں ہے کہ ایک لفظ سیکھ لو اور ہزاروں سیکھ لے۔ یہ حقیقت ہے کہ ضرب تم کی شکل کا ایک لفظ سیکھ لیا، قرآن میں اس جیسے الفاظ آئیں گے اس شکل کے، تو سب کا ترجمہ حل ہوتا جائے گا۔ تو مارا تم سب نے، زعم تم، گمان کیا تم سب نے۔ جی یہ پہلی آیت ہوگی۔ اب اس سے دوسری جو آیت ہے، حتی زرتم المقابر، تو یہاں پر لفظ دیکھو، زرتم، آخر میں تم، آخر میں تم، اس کا ترجمہ مارا تم سب نے، تو زرتم زیارت کرنا، دیکھنا، تو یہاں اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ جی دیکھا تم سب نے، زیارت کی تم سب نے۔ تو آیت کا ترجمہ یوں بن جائے گا، یہاں تک کہ دیکھ لیا تم سب نے، المقابر، مقبرہ کی جمع ہے یعنی قبرستان کو، یہاں تک کہ دیکھ لیا تم سب نے مقبروں کو، قبرستان کو۔ جی تیسری جو آیت ہے، لَإِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ، تو یہاں پر لفظ کیا ہے؟ اقمتم، ادھر ضربتم اور ادھر اقمتم۔ تو اقمتم کا ترجمہ قائم کرنا، اقمتم قائم کرنا یعنی پورا اہتمام کرنا۔ تو اب ترجمہ کیا بن جائے گا؟ جی اگر قائم کیا تم نے نماز کو، ضربتم مارا تم سب نے، اقمتم قائم کیا تم سب نے، البتہ اگر قائم کیا تم نے نماز کو۔ جی اس کے بعد چوتھی آیت ہے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، آتَيْتُم، یہ اس میں لفظ ہے، آتَيْتُم، تم آخر میں ہے، تم آخر میں ہے، مارا تم سب نے، آتَيْتُم دینا، آتَيْتُم دینا، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ دیا تم سب نے۔ اب آیت میں یوں ترجمہ بن جائے گا، اور دیا تم سب نے زکوٰۃ کو، دیا تم سب نے زکوٰۃ کو۔ اس کے بعد پانچویں جو آیت ہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، آمنتم، آخر میں تم، آخر میں تم ہے، جی ایمان لایا، ایمان لانا، آمنتم تو مطلب ایمان لانا، ایمان لائے تم سب، ضربتم مارا تم سب نے، آمنتم ایمان لایا تم سب نے۔ جی اب آیت میں ترجمہ یوں بن جائے گا، اور ایمان لایا تم سب نے میرے رسولوں پر، ایمان لائے تم سب میرے رسولوں پر۔ آخری جو آیت ہے، ما آتیتم من زکات، ما آتیتم من زکات، اب یہ لفظ پہلے بھی گزرا، یہاں پر آتیتم یا پھر آگے آتیتم، اس کا مطلب عطا کرنا، جی عطا، جی دینا، عطا کرنا، جی ما آتیتم جو دیا تم سب نے، جو دیا تم سب نے، من زکات، زکات میں سے، یعنی جو تم سب نے زکات ادا کی۔ تو آتیتم، آتیتم عطا کیا تم سب نے، کس کو؟ زکات کو۔ زعمتم، زرتم، اقمتم، آتیتم، آمنتم، آتیتم،
ایک لفظ ہے تو ایک لفظ کی مدد سے آیات بھی حل ہو رہی ہیں، اور اس جیسے قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ وہ بھی الحمدللہ حل ہو رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ انتہائی مضبوط اور انتہائی آسان ہے۔ ایک لفظ سیکھو اور اس کی مدد سے پورے قرآن پاک میں اس جیسے الفاظ استعمال ہونے والے ان کو سیکھیں۔